رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نرگس پناہ میں نظرانے وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اسلامی سوچ اور اچھی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ وہ صرف اپنے بال بچوں کی فکر نہیں کرتا ہے بلکہ قوم، سماج، ملک، ملت، سوسائٹی، معاشرہ سب کی بھلائی کی فکر کرتا ہے۔ مولانا صاحب القادری صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہوگی یا نہیں بھی ہوئی ہوگی، البتہ میں ان کے دونوں صاحبزادوں کو دیکھ رہا ہوں اور اسے جان رہا ہوں۔ ان دونوں کے سینوں میں جو سنیت کی خدمت کا جذبہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جب صاحبزادے کے سینے میں درد سنیت کا یہ عالم ہے تو یہ خیرات ان کے والد گرامی کے سینے سے ہی ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا شبیر صاحب علیہ الرحمہ کو خوب برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کے لگائے ہوئے اس شجر کو اللہ خوب عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ پہلی بار آپ سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ علاقہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، یہاں علمی گفتگو ہوتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں اور کتابیں پڑھی جاتی ہیں۔ میں طالب علمی کے زمانے میں غالباً یہ آج سے 91 کی بات ہے، جس وقت میں کالج میں بھی تھا اور مدرسے میں پڑھ رہا تھا۔ اس وقت فرحت صادری صاحب کے کلام کو میں ماہناموں میں پڑھا کرتا تھا، اور آج چونکہ ان کا اسٹرکچر، ان کا ڈھانچہ اتنا مضبوط ہے، لمبی عمر کے باوجود بھی آج بھی جوان دکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اندولی اور مسافات کے سارے علماء کرام کو سلامتی عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی دھوم مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سچی صرف اتنی ہے کہ ہمارے نزدیک دولت مند بڑے ہیں، ہمارے نزدیک فارچونر اور BMW کار چلانے والے بڑے ہیں، ہمارے نزدیک مال بنانے والے، مارکیٹنگ کمپلیکس بنانے والے، 2-4-10 ایکڑ زمین مہانگروں میں خریدنے والے، یہ بڑے ہیں۔ یہ ہماری کمزور سوچ ہے، لیکن اس روئے زمین کا جو سب سے مہانتم انسان ہے، جس کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ ان کی طرح کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا، جو سب سے بڑے ہیں اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہے، نہ کوئی تھنکر بڑا، نہ مفکر بڑا، نہ کوئی سائنسداں بڑا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یہ دنیا کے کم پڑھے لکھے لوگ ہمارے نبی کی عظمت کو کیا جانے ہیں؟ دنیا کے جو بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس نے ہمارے پیغمبر کو اس روئے زمین کا سب سے کامیاب ترین انسان کہا۔ ان کی بات سب سے اونچی، ان کی بات سب سے حکمتوں سے بھری ہوئی۔ رام گیری جیسے لوگ یہ کیا جانے حضور کس کا ہے، اتی نرسنگھانند جیسے کھانے کمانے والے، گھنٹی بجانے والے، یہ کیا جانے کہ حضور کس کا نام۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے، اسلام کے پیغمبر کو گالی دینا اور اپنے اندھ بھکتوں کے بیچ میں ہیرو بن جانا، 2 پیسے کمانا، کھانا۔ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی بہت بڑا مقصد نہیں ہے۔
مگر دنیا کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی جس نے دنیا کی تاریخ کو اپنی آنکھ کی پتلیوں میں سمیٹ لیا، اس نے ہمارے پیغمبر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنے دل کے جذبات کو جو ہے الفاظ کی شکل دی ہے، وہ کہا ہے "He is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular." دنیا کا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی جو صرف 10-20 کتابوں کا مطالعہ کرنے والا نہیں تھا، جو کئی ہزار کتابوں کا مطالعہ کرتا۔ جو دنیا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سلیبس کی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، 5 کتابیں، 5 کتاب سلیبس کی ہوتی ہے، 50 کتاب کو خارجی ایکسٹرا پڑھتے ہیں دنیا بھر کی معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ IS وہی بچے نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں UPSC کمپٹیشن، جو بچے سلیبس کے علاوہ درجنوں کتابیں اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں، اور جن کا مطالعہ محدود ہوتا ہے، جن کی فکر محدود ہوتی ہے، کوئی بہت بڑا کام وہ نہیں کر پائے۔ نوکری مل جائے، 5 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں، 1 لاکھ مہینہ کما لیں، کھا پی لیں، مر جائیں، لیکن ایک بڑا کارنامہ انجام کوئی محدود مطالعے والا آدمی نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر مائیکا کی اس دھرتی کا سب سے مہانتم انسان کون ہے، میں اس کا پتہ لگاؤں گا، جس میں محبت کا دخل نہیں ہوگا، مبالغہ آرائی کا دخل نہیں ہوگا، یعنی ایکسیسریشن سے کام نہیں لوں گا، جو فیکٹ اور جو ریئلیٹی ہے اس سے کام لوں گا۔ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کوئی عقیدت اس میں شامل نہیں ہوگی، صرف حقیقت کی بنیاد پہ میں اس روئے زمین کا سب سے عظیم ترین انسان کی سوچی تیار کر کے جو سب سے اول نمبر پہ آئیں گے، میں اس کو دنیا کے سامنے رکھوں گا۔ ساری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کر لائبریری میں قید کر دیا، انہوں نے ساری دنیا کی تاریخ کو آنکھوں میں سمیٹ لیا، اس کے بعد لاکھوں میں سے 100 آدمی کو چھانٹا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کرسچن ہے، ممکن ہے جیسس کرائسٹ کا نام اول نمبر پہ دیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، عقیدت کو میں جگہ نہیں دوں گا، صرف سچائی کا پتہ میں لگاؤں گا، مبالغے سے کوئی کام نہیں ہوگا، ہر بات کے پیچھے دلیل ہوگی ہماری۔ ساری دنیا کو انتظار تھا کہ اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی کس کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان کہتا ہے، اول نمبر میں کس کو لاتا ہے۔ چونکہ وہ ویگیانک تھا، لوگ کہتے تھے نیوٹن کا نام آئے گا، وہ کرسچن تھے، لوگ کہتے تھے جناب عیسیٰ کا نام پہلے نمبر پہ دیں گے، جس کو وہ لوگ جیسس کرائسٹ کہتے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا۔ مگر جب وہ 100 نامی کتاب پریس سے چھپ کے باہر آئی، ساری دنیا دنگ رہ گئی کہ اس روئے زمین کے سب سے کامیاب ترین انسان کی سوچی میں پہلا نام اس کرسچن سائنٹسٹ، پڑھا لکھا آدمی، ایڈوکیٹ بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، بہت سارے القابات اس کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرا مطالعہ کہتا ہے اور سچائی یہی کہتی ہے کہ اس روئے زمین کا سب سے کامیاب ترین انسان اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ریمارک کرتے ہیں "He is the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular." تاریخ آدمیت کا اکلوتا آدمی ہے محمد عربی علیہ السلام، جو مذہب اور سیاست دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص ہوا۔ میں گھنٹی بجانے والے، پیٹ پالنے والے پنڈت کی بات مانوں یا دنیا کے سب سے بڑے پڑھے لکھے انسان کی بات مانوں؟ جس مائکروفون پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ ہندوستان میں 140 کروڑ کی آبادی ابھی ہے، اس سے پہلے کتنے کروڑوں لوگ آ گئے، لیکن کسی بندے نے مائکروفون کی ایجاد نہیں کی۔ جو مائکروفون مندروں میں بھی لگا ہے، مسجدوں میں بھی لگا ہے، جلسوں میں بھی میں بات کرتا ہوں، نیتا بھی بات کرتے ہیں، یہ مائکروفون 7 سمندر پار کے ایک دانشور، ایک ویگیانک ڈیوڈ ہکس نے دماغ جلا کر ریسرچ کر کے تحقیق کر کے تب اس آلے کی ایجاد کیا، تب یہ آلہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ ہندوستان کے لوگوں کو جو کہ دوسروں کی ٹانگ کھینچنے، دوسروں کی غیبت کرنے، اچھائی پہ پردہ ڈالنے اور صاحب کام کرنے والوں کی دل شکنی کرنے، اس سے فرصت کہاں؟
ہندوستان کے لوگوں کو دنگا فساد کرنے، سڑک پہ بم پھوڑنے، دوسروں کا گھر جلانے، پوجا ارچنا کے نام پہ صاحب انتظامی امور کو تہس نہس کرنے سے فرصت کہاں؟ امریکہ اور یورپ میں کبھی سڑک پہ بم نہیں پھوٹتا ہے، وہاں کبھی دنگے نہیں ہوتے ہیں مذہب کے نام پہ۔ 1000 لوگ اسٹیشن پہ ہیں، سارے لوگ اپنے لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں، سب اپنے ڈیوائس میں لگے ہوئے ہیں، سب کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ذرا سی آواز نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ گٹکا نہیں کھاتے ہیں، وہاں کے لوگ سامنے اگالدان رکھ کے پان چبا چبا کے اس میں نہیں تھوک پھینکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہوتا ہے، وہ ٹرین پہ سفر بھی کرتے ہیں تو اپنے سسٹم پہ ہوتے ہیں۔ 1000 لوگ ہوتے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کے لوگ AC 2 ٹائر پہ سفر کرتے ہیں تو مچھلی مارکیٹ بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے لوگ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، وہاں بھی اس قدر چلاتے ہیں جیسے پہلی بار ہوائی جہاز پہ وہ چڑھا ہوا۔ پڑھے لکھے لوگ، پیسے والے لوگ، جس کو ہم لوگ عقل مند کہتے ہیں، پیسے والے لوگ۔ اب مگر وہاں کے لوگوں کو صرف ایک نشہ ہے، کام کرنا ہے اور دوسروں کو اپنے سے فائدہ پہنچانا ہے، دوسروں کو جھوٹے مقدمہ میں نہیں پھنسانا، دوسروں کی عزت خراب کرنے کے لیے چائے کی دکان پہ کھینچ تان کے اس کا عیب نہیں نکالنا، بلکہ اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ چونکہ ان کا ایک فارمولا ہے، the best among you is one who is profitable for other۔ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے لابھدائک ہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، چاہے اپنی وانی سے ہو، چاہے اپنے نظریات، اپنے آؤٹ لک سے ہو، چاہے اپنی گفتگو سے ہو، چاہے اپنی تحریر سے ہو، چاہے اپنی مسکراہٹ سے ہو، چاہے اپنی ایجادات سے ہو، چاہے دوسروں کا غم ہلکا کر کے ہو، چاہے دوسروں کے ساتھ ان کا غم شیئر کر کے ہو، جیسے بھی ہو اپنے سے دوسروں کو لابھ پہنچانا ہے۔ چونکہ آدمی کی تعریف یہی ہے کہ آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ فارمولا یورپ اور امریکہ کے دانشوروں کا آج کا فارمولا ہے۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ یہی بات، چونکہ ہم لوگوں نے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی بات تو سنی، لیکن اخلاقیات کے تعلق سے حضور نے جو باتیں کہہ دی ہیں، ان باتوں کو ہم لوگ بہت کم سنتے ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں۔ اسی تعلق سے کہ یورپ اور امریکہ کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہم مائکروفون ایجاد کریں، دنیا کے کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم ہوائی جہاز کا فارمولا دیں، دنیا کے کروڑوں لوگ فائدہ اٹھائیں، ہم فریج، AC، کولر کا فارمولا دیں، دنیا کے کروڑوں لوگ فائدہ اٹھائیں، ہم موبائل اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کا فارمولا دیں، دنیا کے کروڑوں لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہیں کہ یہ فائدہ صرف ہماری سوسائٹی، ہماری برادری، ہمارے ملک تک لمیٹیڈ اور محدود رہ جائے، نہیں، سارے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ امریکہ کے 2 بھائیوں نے دماغ چلایا، ہوائی جہاز کا فارمولا دیا، وہ مر گئے، لیکن آج دنیا کے کروڑوں لوگ، کافروں سے زیادہ مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہر سال حرمین طیبین کا سفر ہوائی جہاز سے کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہوائی جہاز سے زیادہ سفر مسلمان ہی کرتے ہیں، چونکہ 200 سے زائد ممالک کے لوگوں کو مکہ مدینہ آنا ہے، ہوائی جہاز سے آنا ہے۔ مسلمانوں کا اور کوئی دوسرا کیندر نہیں ہے کہ ہمیں تھائی لینڈ جانا ہے، ہمیں ملیشیا جانا ہے، نہیں، بزنس کرنے کے لیے اگر جانا ہے، لیکن مذہبی مرکز اگر ہے پوری دنیا میں تو ایک مکہ ہے، ایک مدینہ ہے۔ تو امریکہ کے لوگ بھی وہیں آتے ہیں، ہندوستانی لوگ بھی وہیں جاتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ وہیں جاتے ہیں، ہوائی جہاز سے جاتے ہیں۔ تو بنایا کس نے؟ کرسچن نے۔ فائدہ اٹھاتے ہیں کون؟ مسلمان، چونکہ ان کا نظریہ ہے کہ ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم سے پڑوسی کو تکلیف پہنچے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم سے مسجد کے امام کو کشٹ پہنچے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جھوٹ مقدمہ کر کے اپنے پڑوسی کو بتا دوں اپنی اوقات، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پڑوسی کی بیٹی کا رشتہ پٹنہ میں لگا، جو 5 روپے خرچ نہیں کرنے والا ہو، وہ 500 روپے خرچ کر کے پٹنہ جا کے اپنے پڑوس کی غیبت اس کے سامنے کر کے رشتہ کو توڑوا کے وہاں سے مسکراتے ہوئے آتا ہے اور یہ کہتا ہے، یہ مجھ کو نہیں پہچانتا ہے کہ میں کتنی دور کی چال چلتا ہوں۔ بہت خوش تھا، بہت مگن تھا، میرا داماد انجینئر ہے اور امریکہ میں رہتا ہے، 8 لاکھ روپے ماہانہ کماتا ہے، میری بیٹی کا رشتہ اس سے لگا ہے۔ میں نے دور سے چال چل کے اس کے رشتے کی کٹنگ کر دی، یعنی ایک بیٹی کا رشتہ توڑوا کے مست اور مگن، ایک آدمی کو کشٹ پہنچا کے اپنی بہادری کا خطبہ پڑھ رہا ہے۔ میں بہت چتور ہوں، میں بہت چالاک ہوں،
آدمی کی پریبھاشا ہے کہ آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ امریکہ یورپ کے لوگ آج کہتے ہیں مگر ہمارے پیغمبر نے 1500 سال پہلے، جبکہ نہ کالج تھا، نہ یونیورسٹی تھی، نہ آبزرویٹری تھی، نہ اس زمانے میں کوئی دستگاہ نہیں تھی۔ ہندوستان میں آج لاکھوں اسکول ہیں، 1500 سال پہلے ایک اسکول نہیں تھا۔ آج ہندوستان میں ہزاروں کالجز ہیں، 1500 سال پہلے کوئی کالج نہیں تھا۔ ہندوستان میں سینکڑوں یونیورسٹیز ہیں، 1500 سال پہلے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ مگر اس زمانے میں حضور نے انسانیت کے تعلق سے ایک زبردست فارمولہ دیا، اس کو پڑھنے، دیواروں میں لکھنے، دوسروں تک شیئر کرنے، جو ہمارے پیغمبر کے تعلق سے غلط نظریہ رکھتا ہے ان تک شیئر کرنے کا یہ کام ہے۔ کہ حق الاسلام نے فرمایا 1400 سال پہلے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، اپنے سے دوسروں کو کشٹ نہیں پہنچائے، اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا۔ یورپ کے لوگوں نے آج اس فارمولے کو اپنایا ہے کہ اسمائیلی مسکرا کے دوسروں کو فائدہ پہنچائیے۔ اگر آپ غصے سے رہیں گے تو کوئی آپ کا دوست نہیں رہے گا، اگر آپ غصے سے ملیں گے تو کوئی آپ سے ملنے والا نہیں ملے گا، آپ تنہا رہیں گے، تنہائی کی زندگی گزاریں گے۔ دوست اس کے ارد گرد ہوتے ہیں جو مسکرانا جانتے ہیں، جو دوسروں کا کشٹ بانٹنا جانتے ہیں، جو دوسروں کی تکلیف پہ صبر کرنا جانتے ہیں اور اپنی طرف سے تکلیف نہیں پہنچانا جانتے ہیں۔ اس کے ارد گرد دوستوں کی بھیڑ رہتی ہے، ان کی بیوی اس کی ہوتی ہے، ان کے بچے اس کے ہوتے ہیں، ورنہ مجبوری ہے بیوی کی، آپ شوہر آپ کے ساتھ رہنا ہے، دل آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کا۔ مجبوری ہے بچوں کی کہ آپ ان کے باپ ہیں، وہ آپ کو ابو نہ کہے تو کس کو کہے، مگر ان کا دل آپ نہیں جیت پائیں گے۔ دل جیتنے کے لیے اپنے احباب، اپنے رشتہ داروں کی تکلیف پہ صبر کرنا پڑتا ہے، ان کی دی ہوئی تکلیف پہ صبر کرنا پڑتا ہے، اور اپنی طرف سے انتقام نہیں، اپنی طرف سے صرف فائدہ ہی پہنچانا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس دوستوں کی بھیڑ رہتی ہے جو دوسروں کو مسکراہٹ بانٹتا ہو۔ اسماعیلی ہوائی جہاز کی ایئر ہوسٹس مسکراتی ہیں، اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آج صاحب بزنس کرنے والے جو ایم ڈی ہوتے ہیں وہ اپنے آفس میں بیٹھ کر مسکراتے ہیں، آنے والے ویاپاری سے بات کرتے ہیں، مسکراہٹ سے ہی وہ بزنس کرتے ہیں۔ اسکول کا مینیجر، اسکول کا سیکریٹری، اسکول کا پرنسپل، وہ سب مسکراتے ہیں تاکہ ہر آنے والا اس کے اندر سے انسیت پائے۔ مسکراہٹ اسماعیلی کاروبار بڑھانے، اسکول چلانے، دوستوں کی تعداد بڑھانے، سماج میں دوستوں کا سرکل بڑھانے کے لیے اسماعیلی بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ مسکراہٹ، مسکرائیں، مسکرا کے دوسروں کا غم ہلکا کریں، یہ ساری باتیں آج جدید کلچر کی پیداوار ہے۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ جس پیغمبر اعظم نے نماز کا فارمولہ دیا، روزے حج و زکوٰۃ کا فارمولہ دیا، اس پیغمبر اعظم نے مسکراہٹ کے تعلق سے کتنی زبردست بات کہہ دی۔ آقا فرماتے ہیں فَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ۔ آقا فرماتے ہیں کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، کسی بھی نیکی کو، چاہے چھلکا ہٹا دینے کو، کانٹے کو راستے سے ہٹا دینے کو، دوسروں کو اپنی سواری پہ بٹھا دینے کو، کنواں سے ڈول میں پانی نکال کے دوسروں کی بالٹی میں رکھ دینے کو، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، مصطفیٰ کہتے ہیں یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی تیری طرف سے صدقہ۔ دنیا کے لوگوں نے مسکرانے کو بزنس بڑھانے کا ذریعہ بنایا، دنیا کے لوگوں نے اسکول اور کاروبار چمکانے کے لیے مسکراہٹ اسماعیلی فیس کے مہتو پہ گفتگو کی۔ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے اس مسکراہٹ کو عبادت کا درجہ عطا فرمایا کہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی تیری طرف سے صدقہ ہے۔ یعنی مسکرانا، غم دور کرنا، اس کا غم ہلکا کرنا۔